بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 266، آیت نمبر 104 تا 109۔ آیت کریمہ کے اندر تاسیسی جماعت کے تیسرے اصول اور ادب کا ذکر ہے، جو کہ اصلاح الاجانب، یعنی اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح اور تربیت کرنا اور اس کے لیے دعوت دینا، دوڑ بھاگ اور کوشش کرنا۔ اس اصلی صوم کے اندر گویا کہ پہلے ذکر تھا کہ مسلمانوں کی تنظیم اور مومنین کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا قانون اتقوا اللہ حق تقاتہ البقاء علی التقوی الی الموت، اور اس کو اصلاح نفوس کہا جاتا، اپنی ذاتی اصلاح۔ اور دوسرا اصول اور قانون تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، الاعتصام معنی الحفاظت عن التفرق، کہ اپنے آپ کو تفرقہ اور جماعت سازی سے، جماعت کے اندر بٹ جانے سے بچانا، اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ گویا کہ قرآن اور حدیث یہ سبب الفت ہے، لوگوں کے درمیان میں، قوموں کے درمیان میں محبت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب اپنے نفس اور ذاتی اصلاح ہو جائے تو وَلْتَكُن سے تیسرا قانون کہ دوسروں کی اصلاح اور ان کی فکر بھی کی جائے، اور نصاب دعوت جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تو وَلْتَكُن ضرور بضرور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو دعوت دے الی الخیر، معنی خیر کی طرف، جو کہ قرآن و سنت ہے، اور وہ بیان کرے لوگوں کو بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دے، اور روکیں لوگوں کو برائی سے، اور یہی لوگ جو دعوت دینے والے ہیں یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ کہ من جو ہے یہ من تبعیضیہ ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مراد دعوت کاملہ ہے، اور دعوت کاملہ وہ صرف امت کے سارے افراد نہیں دے سکتے، بلکہ کچھ افراد دے سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے ماہر ہوں اور اس پر ان کا عمل بھی ہو۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ تم میں سے کچھ لوگ، امتن ایک جماعت ہو، بعض لوگ، تو علماء مراد ہے، کیونکہ اتمام دعوت، کامل دعوت جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور دعوت کلی مراد ہے وہ قرآن و حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات نے من بیانیہ لیا ہے، تو معنی یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ معنی کلکم، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ امت دائی بن جائے، لیکن پھر اس صورت میں وہ دعوت کاملہ نہیں دے سکے گا، بلکہ بحسب التوفیق اور بحسب القدر، اپنی وسعت کے مطابق جو مسئلہ اس کو صحیح معلوم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی مسئلے کی وہ دعوت دے، اس کے لیے پھر یہ ہو۔ یدعون الی الخیر، الخیر سے مراد قرآن و سنت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ الخیر معنی القرآن و سنت۔ اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ گویا کہ عطف الخاص بعد العام ہے۔ خیر تو عام ہے، اس میں معروف اور منکرات سے روکنا دونوں داخل ہے، یا یہ کہ عطف تفسیری ہے، گویا کہ یدعون الی الخیر کی اب الخیر کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اور یأمرون آرڈر کے معنی میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آرڈر کرے، بلکہ یأمرون بیان کے معنی میں ہے کہ وہ بیان کرے بالمعروف، اچھائیوں کا۔ معروف کا معنی ہے ما عرف حسنہ فی الشرع، وہ چیز جس کی اچھائی شریعت میں معلوم ہو، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ عمل ہو، اور معروف وہ قول اور عمل جس میں ثواب ہو، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ جبکہ منکر کا معنی ہے ما عرف ما یعلم المنکر ما یعلم قبحہ فی الشرع، کہ وہ چیز جس کی قباحت اور برائی شریعت میں معلوم ہو،
وہ قول و عمل جس کے اوپر شریعت میں برائی بیان کی گئی ہے، شرک، بدعت، کفر، گناہ، معصیت تمام داخل ہیں۔ حسن ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کتاب الاعتصام میں کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدع للمرء صدیقہ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لوگوں کے لیے دوست نہیں چھوڑتے، اس سے دوست کم ہو جاتے۔ کتاب الاعتصام اور مدخل ابن حاج کے اندر لکھا ہے کہ جس مولوی کے عالم کے دوست زیادہ ہوں تو سمجھ لو کہ اس نے نہی عن المنکر نہیں کیا، کیونکہ نہی عن المنکر کی وجہ سے لوگوں کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور قول ہے کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، فإن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم يدفعا رزقکم ولا یقربا اجلکم، کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ تمہاری رزق کو بھی نہیں بند کر سکتے اور تمہاری موت کو بھی نہیں لا سکتے، تو اس لیے اس کا ذکر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ دعوت کا گوئے کہ فائدہ ذکر کیا کہ دعوت دینے والے کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا سے نقصانات دعوت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ عدم دعوت کی صورت میں نقصان کیا ہے، یعنی جب انسان دعوت نہیں دے گا تو اس کے نقصانات کیا ہے۔ اوپر جو المعروف ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید ذکر ہے، اور المنکر میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ تفسیر زاد المسیر نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ المعروف میں التوحید اولاً اور المنکر سے الشرک، اس میں اولاً داخل ہے، باقی اس کے نیچے داخل ہے۔ ولا تکونوا، کوئی کہ ترک دعوت جو ہے اس کے نقصانات کا ذکر ہے، تو معنی ہوگا ولا تکونوا فی ترک الدعوت، نہ ہو جاؤ دعوت کے چھوڑنے میں کالذین، ان لوگوں کی طرف تفرقوا جنہوں نے اختلاف کیا۔ تفرق سے تفرق فی العقیدہ مراد ہے، اور اس میں تمام مبتدعین داخل ہیں، اور جنہوں نے عقیدے کے اندر تفرق کیا یا عمل میں تفرق کیا، تو ولا تکونوا کالذین، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے عقیدے میں تفرق اور جدائی کی، واختلفوا اور اختلاف کیا، اعمال میں بھی اختلاف ہو گیا، کیونکہ تفرق فی العقیدے کی وجہ سے تفرق جو ہے اختلاف اعمال میں پیدا ہو جاتا ہے، اور واختلفوا کا معنی اعمال میں بھی اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ قرآن و حدیث آگے اور اب بھی اختلافات کرتے ہیں، فروعی مسائل کے اندر اختلافات، یہ تو وسعت ہے، معنی اس میں فراخی ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم تبیض، جس دن، یہ یوم صرف مفعول فی ہے لہم عذاب عظیم کے لیے، یوم جس دن، تبیض گویا کہ دعوت کے نقصانات کا ذکر ہے اور دعوت کے فوائد کا بھی ذکر ہے۔ فوائد الدعوت مال بشارت و نقصاناتہا، جس دن سفید ہوں گے بہت سارے چہرے اور کالے ہو جائیں گے بہت سارے چہرے۔ یہاں سفیدی اور کالا ہونا ظاہری طور پر مراد ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ چہرے سفید اور کالے ہوں گے۔ یہ کب ہوں گے؟ تو بعد نے کہا کہ قیام من القبور، کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس دن یہ ایسی حالت ہوگی۔ بعد نے کہا کہ وقت الوزن، یعنی اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ بعد نے کہا کہ قرات نامہ اعمال کے قرات کے وقت کے جب نامہ اعمال پڑھے جائیں گے، اقرؤ، تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ بعد نے کہا وامتاز اليوم ایھا المجرمون کا جب اعلان ہوگا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ اور اس میں کون لوگ داخل ہیں کہ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے؟ تو یہ تمام جو فرق ہیں مبتدعین، یہود اور نصارہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ جو ہے، شرک اور کفر، اس کے اندر ظلمت ہے، اندھیری ہے، اگرچہ دنیا میں وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے دن وہ ظلمت، وہ اندھیرا چہروں پر صاف نظر آئے گا، وہ تاریکی نظر آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، تو یقال لہم اکفرتم سے پہلے یقال محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم، تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ تو یہاں چونکہ صورت کے اندر یہود و نصارہ کا ذکر ہے، ان کا پہلے ایمان تھا، آخری نبی کو مانتے تھے،
یعنی اس کی نشانیوں کی تصدیق کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے کہ سچا نبی آ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آ گیا تو پھر انکار شروع کر لیا۔ تو اکفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد۔ یا کفر سے مراد یہ ہے کہ کفر جو مبتدعین ہے تو اس صورت میں بدعت سے مراد بدعت فی العقیدہ مراد ہے کہ عقیدے کے اندر نئے قسم کے عقیدے ایجاد کیے ہیں۔ یا اکفرتم مانا بدعات عملی مراد ہے تو وہاں کفرن پھر دون کفرن ہوگا، یعنی کفر حکمی ہوگا کہ تم نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے، فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، مراد جنت ہے، اور فی انغماس کے لیے آتا ہے، مانا اللہ کی رحمت میں بالکل ڈوبے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ماقبل سوال کا جواب ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ کسی کے چہرے سفید ہوں گے اور کسی کے کالے ہوں گے، یہ بات گویا کہ یہ نبی اپنی طرف سے بتاتا ہے، یہ نبی برحق نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ نہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ وحی کی باتیں ہیں، گویا کہ اس میں صدق رسول ہے آیت کے اندر۔ تلک آیات اللہ، یہ جو آیتیں ہیں اللہ کی جو آپ کے سامنے، نتلوہا، ہم بیان کرتے ہیں ان آیتوں کو، علیک، تجھ پر، بالحق، یہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ باتیں اللہ نے بتائی ہے اور یہ اللہ کا وحی ہے، اللہ کا کلام ہے کہ کسی لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن اور بہت ساروں کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں ارادہ کرتا بالکل ظلم کرنے کا اپنی مخلوقات پر۔ یہ سوال کا جواب ہے، جواب یہ ہے کہ کسی لوگوں کو، کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں، یہ جن لوگوں کے چہرے کالا کر دینا اور جہنم میں داخل کرنا، یہ تو ظلم ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ ارادہ ہی نہیں رکھتا ظلمًا، ظلم کرنے کا، للعالمین، اپنی مخلوقات پر۔ ظلمًا، معتزلہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بندوں کے جو برے افعال ہیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور معصیت ہے، اور یہ جو برے افعال ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ارادہ نہیں کرتا ظلمًا، ظلم کا یعنی گناہ کا، تو یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ایسی نہیں، بلکہ یہاں ظلمًا مصدر ہے اور یہ ظلم کرنے کے معنی میں ہے، معنی مصدری مراد، اس کا معنی لفظی کیا جائے گا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھنے والا ظلمًا، ظلم کرنے کا، یعنی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں، یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ ظلم اور گناہ کی چیزوں کو خلق نہیں کرتا، پیدا نہیں کرتا، نہیں، آیت میں ظلم کرنے کا ارادہ اللہ نہیں رکھتا، للعالمین، اپنی مخلوقات پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا دی ہے یہ تو عدل ہے، انصاف ہے، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ دلیل ہے ماقبل کے لیے کہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، کس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کائنات کی ملک اور خلق جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ظلم کرے؟ ظلم تو وہ کرے جس کی ملکیت نہ ہو، جس کی جائیداد نہ ہو، جس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، دوسروں سے وہ چھینے، تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس لیے وَلِلَّهِ، خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، تو اس کو ظلم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہاں اللہ حساب لے گا، کیونکہ تمام کام جو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو اللہ برے ہوں یا اچھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا اور برے کا برا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں۔